امام زمان علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیکم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا عطا تسکنہ ورزقاتعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا دینک بحق دم المظلوم اللہم فل بنا ما انت احلو ولا تفل بنا ما نحن احلو اللہم صلی علی محمد وآل محمد باری الہ وسط محمد اہل بیت کا مجلس اعزا قبول منظور فرما باری الہ وسط محمد اہل بیت کا پانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما باری الہ اس بارگاہ کو آمد امام زمانہ تک قائم و دائم رکھ باری الہ حاضرین مجلس کی آج کس 7ویں بادشاہ کا صدقہ تمام کی شرعی حاجات مستجاب فرما باری الہ وسط محمد و اہل بیت کا جو بے روزگار ہیں رزق کثیر عطا فرما بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما بیماروں کو باب الحوائج کا صدقہ صحت و سلامتی عطا فرما باری الہ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا قائم آل محمد کا ظہور جلد جلد فرما ایک صلوات ایسی بآواز بلند پڑھیں کہ دعائیں مستجاب ہو جائیں بانی مجلس کے اس ستری سے تو سلامتی کی خاطر بآواز بلند صلوات پڑھیں ایک صلوات ایسی بآواز بلند پڑھیں کہ اس باب الحوائج کا صدقہ ہمارے میرے اور آپ کی زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں ایک صلوات ایسی یک زباں بآواز بلند پڑھیں کہ روزہ باب الحوائج یاد آ جائے میرے نہایت واجب الاحترام بڑے بھائی جناب غلام حر صاحب مولا سلامت رکھے انہوں دے بیٹے دے مولا درجات بلند فرمائے علی محمد شہزاد علی اکبر دے قدمہ چ جگہ ہوئے مجلس کوئی 2-3 جناب نو قصیدے سنانے مرزا دبیر اور میر انیس صاحب ایسے شعراء ہوئے کہ جن کے کلام پہ 14 کی مہر تھی اور ابھی تک ہے ملک صاحب مرزا دبیر صاحب نے ایک مصرع لکھا ابھی یہاں سے اندازہ لگاؤں گا طاہر بھائی میں نے کتنا پڑھنا ہے مرزا دبیر صاحب نے لکھا مرزا دبیر صاحب نے لکھا کہ مل گئی ساری کائنات یا علی کہنے کے بعد اچھا قبلہ جو شاعر ہوتا ہے نا اس کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے کہ میں اس کو جلد از جلد کمپلیٹ کروں کسی طریقے سے ایک ہفتہ مرزا دبیر صاحب سوچتے رہے کہ میں اس کے آگے کیا لکھوں مرزا دبیر صاحب نے اپنے دوست میر انیس صاحب کو خط لکھا کہ میر صاحب میں نے ایک مصرع لکھا ہے اس کے آگے کچھ آ نہیں رہا کائنڈلی آپ میری مدد فرما دیں ہم اس کے آگے کچھ لکھ سکیں جواباً میر انیس صاحب نے خط لکھا مرزا دبیر صاحب کو کہ آپ میرے پاس آئیں ہم مل کے بیٹھ کے اس کے آگے کچھ لکھتے ہیں چلے گئے مرزا دبیر صاحب میر انیس صاحب کے پاس میں ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں بس نتیجہ دینے لگا مرزا صاحب فرماتے ہیں میر انیس صاحب فرماتے ہیں مرزا صاحب کیا لکھا اب میری طرف توجہ میں نتیجہ دینے لگا میر صاحب فرماتے ہیں مرزا صاحب کیا لکھا مرزا صاحب فرماتے ہیں میر صاحب میں نے لکھا مل گئی ساری کائنات یا علی کہنے کے بعد مل گئی ساری کائنات
یا علی کہنے کے بعد میر صاحب مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں بھائی ایسا ہی ہوتا ہے یا علی کہنے کے بعد. اللہ نہایت شکریہ طارق، نہایت شکریہ، نہایت شکریہ رضوان احمد، نہایت شکریہ قبلہ. آپ کی سلامتی، نہایت شکریہ. جی نہایت شکریہ، نہایت شکریہ سلام. ہاں بھائی ایسا ہی ہوتا ہے یا علی کہنے کے بعد. امامت کے چھٹے تاجور کے پاس ایک شخص ہے، بس آپ کی توجہ ہو جائے میں قصیدہ پڑھنے لگوں. مولا چند سوال کرنے ہیں. میں پہلے بھی پچھلی مجلس میں اس بات کو واضح کیا تھا کہ میں فقط فضائل پڑھتا ہوں، میں توحید کو توحید پہ رکھتا ہوں. ہاں ہاں لوگ عقیدے کے نام، بھائی ہمارا عقیدہ ہے توحید، نبوت اور امامت، یہی عقیدہ ہے. بادشاہ کے پاس ایک شخص ہے، مولا سوال کرنے ہیں. مولا فرماتے ہیں سوال نہیں سوالات کرو. پہلا سوال سرکار کیا کوئی اونٹ بھی جنت میں جائے گا؟ بادشاہ فرماتے ہیں جائے گا. سالے کی اونٹنی جنت میں جائے گی. دوسرا سوال سرکار کیا کوئی گدھا بھی جنت میں جائے گا؟ مولا فرماتے ہیں جائے گا. بالم بہور کا گدھا جنت میں جائے گا. تیسرا سوال سرکار کیا کوئی کتا بھی جنت میں جائے گا؟ بادشاہ فرماتے ہیں جائے گا. صحابہ کاف کا کتا جس سے رلایا میرا دل دکھے گا. جب کہا نا صحابہ کاف کا کتا جنت میں جائے گا، سوال کر کے جواب لے کے اٹھنے لگا. بادشاہ فرماتے ہیں بیٹھ جا، کتا جنت میں جائے گا، علی کا دشمن نہیں جائے گا. کون شیعہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا؟ کون شیعہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا؟ ملک صاحب نہایت شکریہ. نہایت شکریہ. داد میں نے لے لی، اب میں کچھ سنانے لگا ہوں، اور مولا کی قسم میں داد کے لیے نہیں پڑھتا. میں اللہ اور باوضو 14 کی کچہری میں کھڑا. ایک قصیدہ آج کے دن کے حوالے سے، ایک قصیدہ کل 26 رجب ہے معراج شریف کے حوالے سے، ایک قصیدہ 25 رجب کے حوالے سے سرکار امام موسیٰ کاظم بادشاہ، ایک قصیدہ معراج شریف کے حوالے سے. چلے پہلے 25 رجب سنیں، باب الحوائج کے فضائل سنیں. مشیت کے ارادوں میں چھپا ہے موسیٰ کاظم. ہائے ہائے ہائے. مشیت کے ارادوں میں چھپا ہے موسیٰ کاظم. خدا کے رخ کا ایک پردہ بنا ہے موسیٰ کاظم. آئے آئے شاہ جی نہایت شکریہ. بازاشی خدا کے رخ کا ایک پردہ بنا ہے موسیٰ کاظم. حجابات خدا جن میں خدا معلوم ہوتا ہے. نبی موسیٰ سے یہ موسیٰ جدا معلوم ہوتا ہے. عصا موسیٰ کو بھی کرتا عطا ہے موسیٰ کاظم. جلدی ادھر آ دو. وہ بھی موسیٰ کمال، یہ بھی موسیٰ کمال. عصا موسیٰ
کو بھی کرتا. اچھا اب یہ میں شعر چھوڑنے لگا تھا لیکن اب نہیں چھوڑنے والا یہ، کیونکہ سب کی توجہ ہو گئی. باب الحوائج. جو سچ پوچھو تو موسیٰ پہ لقب کاظم سجا ہے یوں. ہائے ہائے ہائے. خدا رحمان ہے جیسے وہ موسیٰ میں دکھا ہے یوں. عطاؤں میں خدا سب کو لگا ہے موسیٰ کا. بابا ملک صاحب باوضو کھڑا ہوں. بابا اس شعر کے لیے آپ کے بیٹے نے یہ قصیدہ چوز کیا. اب جو طاہر بھائی ایسے کرے گا میرا دل دکھے گا اسی شعر کے لیے. یہ شعر پڑھنا نہیں، بارگاہ کی دیواروں پہ نقش کر لیں. مصباح المومنین کتاب کا نام ہے. مالک بن عبداللہ سرکار امام موسیٰ کاظم بادشاہ کے صحابی ہیں. مصباح المومنین صفحہ نمبر ہے 568 568. پڑھ سکتے ہیں آپ جا کے کہ مالک بن عبداللہ سرکار امام موسیٰ کاظم بادشاہ کے پاس آیا اور کہتا ہے مولا جنت اور دوزخ میں کیا فرق ہے؟ ہوئے 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 ابھی جس نے سر ہلایا میرا دل دکھے گا. سرکار امام موسیٰ کاظم اس شخص مالک بن عبداللہ دے پاس ایک جڑی گل کیتی آئی. قبلہ آ جائیں، بڑا امپورٹنٹ شعر ہے. آ جائے سرکار جنت اور دوزخ میں، بھائی ابھی کوئی اندر نہ آئے پلیز، جنت اور دوزخ میں کیا فرق ہے؟ سرکار امام موسیٰ کاظم بادشاہ مالک بن عبداللہ کی طرف دیکھے کیا کہہ رہے ہیں؟ میری نالین کے نیچے ہی تو کوثر وہ بہتی ہے. کون شیعہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا؟ کون شیعہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا؟ طاہر بھائی خدا کی قسم، اللہ اکبر. میری نالین کے نیچے عباس بھائی ہی تو کوثر وہ بہتی ہے، وہ جنت بھی میری جوتی کے تلووں میں ہی رہتی ہے. نہائی شکریہ اور بھائی، نہائی شکریہ، بہت شکر. وہ جنت بھی میری جوتی کے تلووں میں ہی رہتی ہے، جہنم سے تحفظ تو ولا ہے موسیٰ کاظم. خدا کے رخ کا ایک پردہ بنا ہے موسیٰ کاظم. سرکار باب الحوائج کی ذات پہ باواز بلند صلوات پڑھے. بھائی نظر پڑھا دو جلدی جلدی. سرکار بڑا محمد والے محمد صلوات. سنائیے معراج شریف. یہ میرا پسندیدہ قصیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے معراج کی باتیں سنا رہے تھے کہ یا علی سرکار کھڑے ہوئے. مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ معراج پہ گئے ہیں کہیں آپ کو میری بھی یاد آئی؟
یا رسول اللہ جب ہم معراج پہ گئے ہیں کہیں آپ کو میری بھی یاد آئی؟ رسول اللہ کے چہرے پہ تبسم بکھرا، زبان عصمت سے فرما رہے ہیں یا علی آؤ تمہیں بتاؤں کہ تمہاری کہاں 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 یاد آئی۔ جب معراج پر وہ بے زباں مجھے بلائے، علی تم یاد آئے۔ شکریہ۔ کون شیعہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا؟ مولا آپ کو سلامت۔ عباس شاہ جی نہایت شکریہ، نہایت شکریہ، دل کی جلال۔ نہایت شکریہ طاہر بھائی۔ جب جب معراج پر وہ بے زباں مجھے بلائے، علی تمہیں یاد آئے، علی تمہیں یاد آئے۔ پردہ احدیت سے جب ہاتھ وہ بڑھائے، علی تمہیں یاد آئے۔ جس کو یاد آئے گا وہ تو واہ واہ کرے گا، وہ تو علی کے نعرے لگائے گا۔ قبلہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کرنے لگا، اہل سنت کے خطیب ہیں اور بھائی جناب حنیف قریشی، یہ میں نے ان کی بات ہم نے اکاؤنٹ کیا ہے۔ انہوں نے بولا کہ چوتھے آسمان پہ اللہ رب العزت نے علی بادشاہ کی شبیہ کا ایک فرشتہ بنایا۔ ایسے ہی قبلہ کوئی اپنے پاس سے بات تو نہیں کر رہا؟ بہت شکریہ، آپ تائید کا ہوگی خدا کی قسم۔ چوتھے آسمان پہ اللہ رب العزت نے، یہ ہے پڑھائی، یہ ہے قصیدہ، آگے سے بزرگ بولے، علی علیہ السلام کی شبیہ کا ایک فرشتہ بنایا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی جب میں چوتھے آسمان پہ پہنچا میں نے کیا دیکھا؟ عرشی فلک پہ سارے کرتے ہیں یوں عبادت، تیری شبیہ بنا کے کرتے ہیں یوں زیارت۔ جبریل جب شبیہ وہ تیری مجھے دکھائے، علی تمہیں یاد ایسے نہیں، ہاتھ اٹھاؤ۔ نا تسی میرے علی ویکھو میں تیارے علی ویکھا، اے لائے والے ذرا کیمرہ گھمان۔ رسول اللہ فرمایا یا علی تیری کتھے 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 یاد آئی؟ پھیلا ہے دل سارا تیرے ساتھ کے کرم سے، خیبر فتح ہوا ہے تیرے ہاتھ کے کرم سے۔ مرحب صحابیوں کو کھڑکی سے جب ڈرائے، علی تمہیں یاد آئے۔ شکریہ باس لے بھائی، شکریہ شکریہ بولا، شکریہ۔ ایسے نہیں پورا پا کر اب گوجے حیدر حیدر حیدر۔
ایک شعر اور میرے الزوان، ایک شعر اور پڑھ دوں. یہاں بولنا واجب ہے، سمجھ کے بولنا واجب نہیں اوجب ہے. رسول اللہ فرمایا یا علی، جب میں اپنے رحیم اللہ سے ہم کلام ہوا اور میرے اللہ نے میرے سے ایک امپورٹنٹ بات کی ہے، وہ بات سنو. سارے صحابیوں کو اکٹھا کر کے کہا میرے اللہ نے مجھے کہا سب کچھ عطا کروں گا، بس ایک دعا نہ کرنا، حیدر کے ملکروں کی ہرگز شفا نہ کر. یہ بات ہے، یہ بات ہے. آپ یہ ہاتھ میں لیے بھائی صاحب، فخر ہے یہ ہاتھ میں لیے بھائی صاحب. اور بھائی نہایت شکریہ، مولا آپ کے بیٹے کے درجات بلند. مکمل کریے، جہاں بولنا واجب نہیں اوجب ہے. رسول اللہ فرمایا سارے صحابی میرے قریب آ جاؤ، میں تمہیں بتاؤں میرے اللہ نے مجھ سے کیا کہا. سب کچھ عطا کروں گا، بس ایک دعا نہ کرنا، حیدر کے ملکروں کی ہرگز شفا نہ کرنا. تیرے ملکروں پہ جب تیرے ملکروں پہ جب لعنت خدا کرائے، علی تمہیں یاد ہے. کون شیعہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا؟ ہاتھ اٹھا. حیدر حیدر دعائیں مل گئی. حقیقت کی داد تو ہو گئی جس کو کہتے ہیں. حقیقت اور عقیدت کی داد جو ہونی تھی وہ تو ہو گئی. قصیدہ پڑھیں ایک اور. میں پچھلی یارو نواں سنیں بی بی کا پڑھتے. اچھا چلے وہی پڑھ دیتے ہیں، چلے ٹھیک ہے. سر وہی پڑھ دیتے ہیں. سر ناراض کیوں ہوتے ہیں سر؟ وہی پڑھ دیتے ہیں. میرے کو تو 2 ڈائریاں بھریاں پڑیاں ہیں ایتھے. امام حسین نے کمی چھڈی کوئی نہیں. جی الہی امین یا رب العالمین. اور صحیح پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ سیدہ کے قریب آتی ہیں. سیدہ فرماتی ہیں بابا حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک آج تک کسی نبی نے اپنی بیٹی کی اتنی تعظیم نہیں کی جتنی آپ نے میری کی ہے. بابا کیوں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں بیٹی سیدہ زہرا، آج میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ کی تعظیم کیوں کی. کیونکہ حجاب خدا آپ ہے، یہ شان ہے آپ کے. حجاب خدا آپ ہے، یہ شان ہے آپ کی. خیر النساء آپ ہے، یہ شان ہے آپ کی. یہ امر خدا سے وحی ہو رہی ہے کہ تعظیم عرشوں پہ بھی ہو رہی ہے. خدا کی رضا آپ ہے، یہ شان ہے آپ کی.
شان ہے آپ کی جس ایسے کیا پھر یہ دل. آپ کے حکم کی تعمیل سے پڑھ رہا ہوں. رسول اللہ زمانے اس میں سے فرما رہے ہیں سینے میں قرآن ہے ہونٹوں سے جو رواں ہے خدیجہ میری دھڑکن پر زہرا میری جہاں ہے خدیجہ میری دھڑکن پر زہرا میری جہاں ہے. یاسین کو جو شفا دے یاسین کو جو شفا دے حدیث کسایاف ہے. چل کاش میرے پر ہوندے میں پرواز ہو کے عظمت سیدہ پڑھتا. رسول اللہ فرما رہے ہیں زہرا کے ہے فضائل ہے فرشتے یہاں سائل. زہرا کے ہے فضائل ہے فرشتے یہاں سائل. زہرا کے دشمن کے عملوں پہ لکھا سائل. چھینے گا وہ خلد کیسے چھینے گا وہ خلد کیسے روزے جزایاف ہے. آرام سے داد پڑھئے حربائی اگلی سطرہ پڑھئے بابا جی پڑھئے. روزے جزایا پہ ہیں یہ شان ہے آپ کے روزے جزایا پہ ہیں یہ شان ہے آپ کی. یہاں آپ کا جو بھی دشمن بنے گا وہاں خشک لکڑی کی طرح جلے گا. حشر میں شفایاف ہے یہ شان ہے آپ کی. بانی مجلس نے میں نے حکم کیتا ہے کہ حسین دا وطن تو ٹرنا سنا. تسی ہائے کیتی تو تسی فضائل تو رو رہے سو زبان تسی فضائل تو رو رہے سو. سوکھا ٹریا رسول دا پتر تیر بھائی جدو علی دیاں دھیاں دیاں کوکاں بلند ہوئیاں نا ایک صحابی ہے جڑا کنہ تو ڈورا ہے اور کنہ تو اتنا ڈورا ہے حربائی کہ بدل دی گاج نہیں سن سکدا فقط ہائے کر دے می جدو علی دیاں دھیاں دے وین بلند ہوئے نا اپنی بیوی دے پاس ڈیک کہتا ہے منو 10 کنہ دے وین ہیں. اسی بیوی اندیر رسول دا پتر وطن پہ چھوڑ دے اے اپنی بیوی نو آندہ میں نو سہارا دے میں پچھاں تے صحیح کیڑی ایڈی وڈی مجبوری بڑھ گئی ہے.
سونی ہائے کی تیجے آج 25 رجب ہے باب الحوائج توڑیاں پرسے مکانہ قبول کر رہے 7واں بادشاہ ہے خدا دی قسمیں آج جو بھی تسی دعا کرنی قبول ہی قبول ہے فقط ہائے کر دے میں ایک وین پڑھ لگا سرکار محمد حنفیہ تے جناب عباس دی گفتگو جناب محمد حنفیہ نے پوچھا کہ عباس میں نو دس اے حسین قافلہ کیڑے پاسے لے کے ٹورے تے جناب عباس نے جڑا جواب دیتا ہے تیر بھائی اگر سمجھ آ گیا تو ہو سکتا ہے اتھے ہی مصیب ہو جاوے جناب عباس نے جڑا جواب دیتا ہے بجھا کر چراغوں کو چہرے دکھانے یہ کربل چلا لائلہ کو بچانے سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ تو یہ سونا سر تے ہاتھ مار کے ہائے کی تھی جس بندے اس مصرے تے ہائے کی تھی خدا دی قسمیں اس دی جتی نو میرا سلام ہے بجھا کر چراغوں کو چہرے دکھانے یہ کربل چلا لائلہ کو بچانے جناب محمد حنفیہ پوچھے ہے عباس میں نو دس کیا اکبر بھی جا رہا ہے جے اکبر بھی جا رہا ہے تو میں نو گل دا جواب دے یہ زینبی سے اس کو چھپائے گا کیسے یہ اکبر کا لاشا اٹھائے گا رولو زندگی دا کوئی پتہ نہیں اگلے سال رو سی جڑا ہو سی وہ نہیں گئی مجلس طاہر عباس اللہ اکبر سونی ہائی کی تھی اللہ نے جی لکھ واری جے جا رہے ہیں تو میں نے عباس گل دی جواب دے جے اکبر بھی جا رہے ہیں تو میں نے اس گل دا جواب دے یہ زینبی سے اس کو چھپائے گا کیسے یہ اکبر کا لاشا اٹھائے گا کیسے سرکار ابا جواب دے کے آنے غازی تے اکبر او اصغر لٹا لے یہ کربل چلا لائلہ کو بچا لے اللہ اکبر سرکار عباس مقدی مجلس اس جملے تے مقدی مجلس قبلہ میرے حال بیکھو سرکار عباس فرمایا محمد حنفیہ صرف اکبر نہیں جا رہا تیر بھائی مقدی مشکل ترین دعا دل چے رکھی تے ہائے کری صرف اکبر نہیں جا رہا میں تنوں دسا محمد حنفیہ اور کون کون جا رہا علی سے بھی اکثر جو چھپتی رہی ہائے ہائے شرابی کے دربار میں حق اے حقیقت رونے اے عقیدہ جی پھر پڑھ دے صرف اکبر نہیں جا رہا تنوں دسا اور کون کون جا رہے علی سے بھی اکثر جو چھپتی رہی شرابی کے دربار میں حق پتا لے حوصلہ یہ کربل چلا لائلہ کو بچانے ان نوجوان سر دے ہاتھ ہماری دے ہائے کری جڑے نوجوان ہو جناب سجاد جتی دا صدقہ اللہ جوانیاں نصیب ہوئے نوجوان سر دے ہاتھ ہماری دے ہائے کرے سرکار عباس فرمایا آدم دسا اور کون کون جا رہے ہیں جو زینب کے چلنے سے غم خار ہو
سجاد آنسو لہو کے بہالے وہ سجاد آنسو لہو کے بہالے یہ کربل چلا لائلہ کو بچا لے۔ اے رضوان میرے سر تے قرآن ہے، ہو سکتا ہے نہ میں کو پڑھ سکا نہ تسی برداشت کرنا ہے، تو مشکل ترین دعا دل چرا کے سر تے ہاتھ ماری تے ہائے کری۔ سرکار محمد الفیہ فرمایا عباس کیا سغرا نو پتہ ہے اکبر جایا تا جا رہے تے سغرا نہیں جا رہی؟ سرکار عباس روندے روندے زمین تے بہ گئے، آکھیا محمد الفیہ کیا دسا نہیں بولتی چپ سوا کر گئی ہے، یوں لگتا ہے سغرا یہی مر گئی۔ سر دے ہاتھ مارو تے کو ہائے زہرا نہیں بولتی چپ سوا کر گئی ہے، یوں لگتا ہے سغرا یہی مر گئی ہے۔ کفن کا یہ اکبر کو صحرا سجا لے، یہ کربل چلا بار الہا عبادت قبول و منظور فرما۔